بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو دھماکہ لاہور میں ہوا ہے بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 4 کے قریب جو ہیں 3 جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پولیس والا شدید زخمی ہے، 25 زخمی ہیں اور ایک بچہ بھی شہید ہونے والوں میں سے ہے۔ ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھا۔ ہائی ویلیو ٹارگیٹ جو ہے وہ مطلب BOR کہتے ہیں اس کو، بورڈ آف ریونیو کالونی غالباً جوہر ٹاؤن میں واقع اللہ چوک کے پاس۔ ہائی ویلیو ٹارگیٹ یہ تھا کہ کئی سال پہلے جو حافظ سعید صاحب ہیں وہ یہاں پر ان کی رہائش گاہ شفٹ ہو گئی تھی۔ پہلے تو ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پہ رہتے تھے۔ UET میں غالباً رہتے تھے، وہیں پہ وہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر مرید کے والا جو تھا ان کا مرکز جو تھا، لشکر طیبہ کا مرکز جو ہوتا تھا، اب تو خیر لشکر طیبہ بھی ختم ہو گئی، وہاں پر میں بذات خود بطور صحافی میں نے وہاں پر جو سالانہ اجتماعات ہوتے تھے وہ کافی سارے میں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا بعض یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید وہاں پہ بھی کوئی ان کی رہائش کا بندوبست ہے، بڑا سیکیورڈ ایریا تھا۔ تو بہرحال حافظ سعید صاحب جو ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ کہہ لیں کہ دنیا کو اعتراض ہے، اقوام متحدہ میں ان کی تنظیم کے اوپر پابندی والا معاملہ ہے، اور انڈیا جو ہے جتنا وہ اپنے لیے انتہائی مطلوب داؤد ابراہیم کو سمجھتا ہے اتنا ہی حافظ سعید صاحب کو سمجھا جاتا ہے۔ حافظ سعید صاحب کے متعلق یا ان کے خلاف پاکستان کے قوانین کے تحت کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں تھا۔ یہ 2-3 دفعہ تو میں نے ہائی کورٹ میں چونکہ رپورٹنگ کرتا تھا میں، تو وہ ان کو نظر بند 16 MPO کے تحت کر دیا جاتا تھا۔ پھر نظر بندی کی میں بات کر رہا ہوں، 1-2 دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ جسٹس چودھری اجاز احمد صاحب، وہ سفید بالوں والے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اس طرح کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے بڑی سی، تو انہوں نے بھی ایک وہ والا کیس سنا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی کئی ججوں نے سنے ہوئے ہیں۔ تو ایون سپریم کورٹ میں بھی خیر سپریم کورٹ میں تو جو ہے وہ القاعدہ کے متعلق بھی سوال ہو گیا تھا کہ القاعدہ پاکستان کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ کوئی بینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے، تو ان کی بھی آرگنائزیشن پاکستان میں بین نہیں تھی، اور پاکستان کی جو کہہ لیں کہ حکومت تھی ان کو پکڑ کے اندر کر دیتی تھی، نظر بند کر دیتی تھی، گھر میں نظر بند کر دیتی تھی۔ تو یہ عدالتوں میں آتے تھے، تو عدالتوں میں جب عدالت پوچھتی تھی کہ جی ان کو کیوں پکڑا ہے، جی وہ نقص امن کی وجہ سے۔ بھئی کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو پاکستان کے جو ادارے ہوتے تھے، پاکستان کے لا آفیسرز، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے دیگر ادارے، ان کے پاس ان کے لیے پیش کرنے کے لیے ایک بھی مواد نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جرائم کی داستان، جرائم کی اگر میں بات کروں تو وہ انڈیا میں ہے، وہ بھارت میں ہے، وہ بھارت ان کو اپنا مجرم سمجھتا ہے، اتنا ہی بڑا مجرم جتنا وہ داؤد ابراہیم صاحب کو سمجھتا ہے۔ یا اچھا میں نے وہ یعنی داؤد ابراہیم صاحب کہہ دیا، کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تنقید کریں۔ میں چونکہ عادتاً ہی میں نے صاحب کہا ہے، اور ویسے بھی چلیں بہرحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو آج جو تھا وہ والا یہ والا واقعہ جو ہی پتہ چلا کہ یار کہ یہ اس جگہ پہ ہوا ہے، تو ہمارے چونکہ کرائم رپورٹر جو دوست احباب ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، تو میں نے فون کر کے اپنے جو ایک آدھ دوست ہیں، بلکہ کافی سارے دوست ہیں، ایک آدھ سے میں نے خیر رابطہ کیا، تو پتہ یہ چلا جی کہ یہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے قریب ایک پکٹ لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ والا ابھی تک پولیس جو ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، یا یہ کوئی موٹر سائیکل میں ایک رکشہ بھی کھڑا تھا، ایک موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑی تھی جو ہمارے کرائم رپورٹر دوست ہیں ان کے مطابق، تو اس میں یہ پلانٹ کیا گیا تھا، دھماکہ خیز مواد تھا، کتنے کلو گرام کا تھا، کیونکہ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے، میں رپورٹ بتا رہا ہوں وہ جو رپورٹروں کی ہے، جو اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ سینسرڈ والی چیزیں ہیں، سینسٹیو معاملات ہیں، تو وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 9 کے قریب گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اور جو اگر آپ کو دستیاب فوٹیج جو ہے، کیونکہ وہ پکٹ لگا دی گئی ہے، پکٹ نہیں وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے، وہ کافی دور ہے جو حافظ سعید صاحب کا گھر ہے۔ یہ جب حافظ سعید صاحب ادھر شفٹ ہوئے تھے نا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی پارٹی کے سرکردہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے کافی سارے، تو جو 9 مکان جو ہیں، یا کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ، کیونکہ میں جائے وقوع پہ نہیں گیا، اور جو جائے وقوع پہ گئے ہیں وہ چونکہ کرائم رپورٹر ہیں، ان کو شاید اتنی گہری ابھی تک معلومات حاصل نہ ہوں، کیونکہ
یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں کہ جب حافظ صاحب شفٹ ہوئے تھے تو یحییٰ مجاہد ہمارے دوست ہیں. یحییٰ مجاہد صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت جیل میں ہیں. ان کے خلاف بھی جو ہیں وہ فنڈنگ کے معاملات میں، دہشت گردی کے خلاف فنڈنگ کے کیس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے. اور یہ پاکستان میں اس وقت معاملات خراب ہوئے جب FATF کی وجہ سے دباؤ پاکستان پر بڑھا اور عالمی سطح پر اس کو جرم قرار دیا گیا. وہی جویل لطیف صاحب والی بات کہ نواز شریف جب یہ بات کرتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ غدار ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جن پر نواز شریف وہ ڈان لیکس والی اگر بات آپ یاد کریں تو انہی لوگوں پہ حافظ مسعود صاحب اور یہ اسی طرح کے جو ایلیمنٹس تھے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو پاکستان، ان کا یہ خیال تھا ڈان لیکس کی خبر کے مطابق کہ جو ہماری سول اتھارٹیز تھیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے اس طرح کے جو میٹنگ میں تھے کہ مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان کے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ والی بات کے اوپر اعتراض ہوا تھا. پھر لیکن باجوہ صاحب نے خود یہ والی بات کر دی. پھر اس کے اوپر وہ چڑ کے باتیں کرتے ہیں کہ جی جدوں اسی کہنے ہیں تو اسی غدار ہاں، آپ کہیں تو آپ ٹھیک ہے، ساڈا کتا تے ساڈا کتا ٹامی، وہ والی بات کرتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت حافظ سعید صاحب اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں جن میں یحییٰ مجاہد صاحب بھی ہیں، وہ اس وقت جو یہ فنڈنگ جو ہوتی ہے نا دہشت گردوں کی معاونت اس طرح کر کے الزامات کی زد میں ہیں اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 6 سال یا 12 سال اس طرح کر کے مختلف سزائیں ان کو ملی ہوئی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق وہ شیخ پورہ جیل میں تھے کوئی 2-3 مہینے پہلے تک تو ادھر تھے. تو گڑبڑ کیا ہے جب یہاں پر وہ نہیں ہیں تو پھر یہاں پر ٹارگٹ کرنے والے کون ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ 2-3 چیزیں یہاں پر آتی ہیں. کہ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو سراؤنڈنگ میں گھر گھورے ہیں نا یہ بھی مطلب ہائی ویلیو ٹارگٹ ہی آپ تصور کریں. اچھا اب وہاں پر تو وہ صاحب نہیں ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ تو جیل میں ہیں. تو اب 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کس نے کیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ را کیا کام ہے اور تو کسی کا کام نہیں ہو سکتا کیونکہ دشمن نمبر 1 جو ہیں حافظ سعید صاحب، ان کے اوپر وہ فلمیں بھی بنی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. اور ایک پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہے، وہ ہم نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ چیزیں اب مل نہیں رہی. ایک سنگل کالم خبر چھپی تھی جنگ میں 5-7 سال پہلے کہ حافظ سعید صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے انڈیا کی ایک سازش پکڑی ہے پاکستانی اداروں نے اور یہاں کے لوکل جو 3 بندے تھے ان کو ہائر کیا تھا را نے، تو وہ پکڑ کے گرفتار کر لیے گئے تھے. وہ سازش پاکستان کے اداروں نے ناکام بنا دی تھی. تو اب بھی یہ کام جو لگتا ہے وہ انہی کا لگتا ہے. یا تو راہ بڑی فارغ ہے کہ آج یہ اس موقع پہ وہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش، پھر موقع کے اوپر بھی نہیں آپ پہنچ سکے. ہمارے تو مطلب پولیس والے وہ مطلب وہاں پر ان کی ایک پکٹ لگی ہوئی تھی نا، کوئی بہت زیادہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ نہیں تھا وہاں پر، لیکن اس کے باوجود جو دھماکہ تھا وہ ٹارگٹ جو تھا اس سے پہلے ہوا اور پولیس والوں نے کمال بہادری کے ساتھ وہ ہے. تو یہ دہشت گرد ہے نا کاروائی. اب یہ انڈیا والے اس کو کوئی مشن شہیدوں کا مشن کہہ دیں یا پتہ نہیں کیڑا مشن کہہ دیں، لیکن پاکستان کے قانون، پاکستان کی سرزمین کے مطابق یہ ایک دہشت گردانہ کاروائی ہے. تو ہمارے جوانوں نے روکا ان کو یا پھر جس طرح بھی ہوا معاملہ، تو ہمارے جوان شہید ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہوا، کچھ زخمی ہوئے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ راہ فارغ ہے، شہوبرے بیٹھے ہیں بندہ. تو جناب وہ راہ والوں کو لگتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوں گے. مطلب یہ اتنی فارغ پلاننگ ہے کہ پاکستان جو فیٹف کی وجہ سے اس وقت کہہ لیں کہ زیر عتاب ہے، وہ آپ کے خیال میں اب وہ ان افراد کو اس طرح انہوں نے رکھا ہوگا کہ جناب کے بظاہر تو سٹیٹس یہ ہوگا کہ وہ جیل میں ہیں، لیکن اندر کھاتے جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے کہ حافظ صاحب کوئی گل نہیں، اتنے موجہ مارو کار. اس طرح نہیں ہوتا حضور اعلیٰ. یہ پتہ نہیں راہ والے کیا چھولے بیچتے ہیں کہ مطلب کہ امریکہ تو ہے نا CIA، اس کا بھی تو یہی ٹارگٹ ہے. انہوں نے بھی تو یہی کہا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. میں ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ، تو کیا ان کی جو یہ سیٹلائٹس ہیں، پاکستان ایڈا ایڈوانس ہو گیا انہوں نے سیٹلائٹ کو مفلوج کر دے گا. بھائی جان مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کو مارک کی ہوتی ہیں جگہیں، اور یہ پورے لاہور کو پتہ ہے کہ یہاں پر حافظ صاحب کا گھر ہے، ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کا گھر ہے، ان کے ساتھیوں کی ساری رہائش گاہیں ہیں یہاں پر. اور پھر وہاں پر جس طرح کی وہ کسی دور میں موومنٹ ہوتی تھی کہ چڑی پر نہیں سی مار سکتی، ان کے اپنے وہ تو ہے ہی ملیٹنٹ نا، مجاہدین ہیں وہ تو اپنا بندوبست سیکیورٹی کا ان کا اپنا ہے.
تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا. اب یا تو یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک پلاننگ ہے، یعنی کہ حافظ سعید صاحب کی اسیسینیشن سے زیادہ یہ پلاننگ ہے کہ جی پاکستان کو بدنام کریں، کیونکہ ابھی تک وہ اجلاس چل رہا ہے فرانس میں FATF کا کہ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے بینکنگ سسٹم یہ وہ سارا کچھ جو بھی ہے پاکستان اپنی شرائط پوری کر رہا ہے، 1 بائی 1 گرے لسٹ میں ہے. انڈیا کی مرضی ہے کہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. تو اس کو یا تو بدنام کرنے کی کوشش، دنیا کی خوردبینیں دوربینیں اس طرف مبذول کروانے کی، فوکس ہو جائے یہ والا پوائنٹ کہ یہ یہاں پر یہ تو پہلے سے پتہ تھا. تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہو سکتے. کوئی میرا مطلب ہے کہ سادہ بات نہیں ہے یہ والی، کہ یا تو پھر کہ اگر سادہ بات اسی طرح ہی ہے تو پھر تو آپ 4 حرف بھیجیں انڈیا کی راہ ایجنسی کے اوپر، اس کا ٹھٹھا لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا انٹیلیجنس کا لیول ہے کہ ایک بندہ جو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس سے کوئی آدھا کلومیٹر پہلے یا کچھ فرلانگ پہلے آپ کا جو وہ ایکسپلوسیو جو ہے مواد وہ پھٹ گیا، ٹھا ہو گیا. تو آپ بے گناہ لوگوں کا تو آپ نے ہاتھ رنگ لیے ہیں، لیکن جن کو آپ ٹارگٹ کرنے آئے تھے ان کا آپ بال بھی بیکا نہیں کر سکے. ایک بات تو یہ تو ہوگی ان کی فارغ، یوں کر کے اس کو کر دیں فارغ. دوسرا بدنام کرنے کی کوشش، لیکن بدنام کیا کرنا ہے، یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ان کی رہائش گاہیں، تو اس کو فلیش پوائنٹ بنا کے یا ٹارگٹ کر کے فوکس کر کے کیا آپ لے سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسکیم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ہاں اگر افغانستان والا کوئی معاملہ ہے، کیونکہ تو پھر جو ہے وہ افغانستان سے جڑا معاملہ تو پھر اس کی کئی اور پرتیں ہوں گی. جو کہا جاتا ہے کہ جو شام سے امریکن CIA اور انڈیا والوں نے مل کے جو داعش کو ایئر لفٹ کیا تھا، اپ لفٹ کیا تھا، وہ لے کے آئے تھے ادھر افغانستان میں، وہ لوگ جو ہیں وہ یا تو حافظ سعید صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یا پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو، وہ اپنا تعلق وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ، ڈاکومنٹریز اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کمانڈر جو ہے افغانستان داعش کا وہ تو جناب ہیں حافظ سعید صاحب. حافظ سعید صاحب جو ان کا تو ٹارگٹ داعش والا ہے ہی نہیں، ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. حافظ سعید صاحب سے میری کئی درجن بھر ملاقاتیں ہیں، یا مجاہد صاحب سے ہیں، مکی صاحب سے ہیں، اور بہت سے لوگوں ان کو تو وہ کشمیر تک سینٹرک ہیں، کشمیر سینٹرک ان کا پہلے دن سے پرابلم تھا، اب تک ہے. وہ جناب یہ القاعدہ ٹائپ والی تنظیم نہیں ہے کہ جناب کہ وہ ادھر بھی مار کرتے پھریں خورشی، مطلب ادھر سے ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، اس طرح ان کا کوئی ساتھ نہیں ہے. وہ کشمیر سینٹرک ایک ان کی تحریک تھی، وہ ہے، یا اب تو تقریباً ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو اتنا سا معاملہ ہے. تو بیسیکلی مجھے تو اس پر ہاں ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ وہ یہ والی نہیں ہوگی. انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ جو پولیس والوں کو کیا تھا، پولیس والے ٹارگٹ تھے، CTD اس کی انکوائری کر رہی ہے، پتہ چلے گا کیا ہے کیا معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا مطلب اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا تھا. اگر ان کی مجبوریاں ہیں وہ نہیں بتا سکتے، تو لیکن ٹارگٹ تو وہی تھا. تو اور جو وہ راہ تھی، CIA تھی، جو بھی تھی وہ ناکام ہوئی. اور اس میں جو ہمارے ادارے ہیں یہ ان کی پوری جس کو آپ کہتے ہیں ایفرٹ ہے اس حملے کو ناکام بنانے میں، ان کی بہادری ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس سے زیادہ اور کیا بات کہی جا سکتی ہے. بہرحال افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے اور یہ جو دہشت گردی کا محض ایک ہی واقعہ ہو، ورنہ تو خوف آتا ہے کیونکہ ہم نے تسلسل کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.